انشاءاللہ العزیز ان شہادتوں کی مناسبت سے بھی ہم گفتگو آئندہ جمعہ المبارک سے شروع کریں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز یہ اس خطبے کو مکمل کرتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات ہو رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان عرفات کے اندر صحابہ اکرام کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ میں تم میں ایک ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے، اس کو تھام لو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ کلام اللہ ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ اور دوسری بات میرے سونے محبوب نے فرمایا کر اطرت اہل بیتی، اور دوسری چیز وہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، ازواج مطہرات ہیں، میری اولاد ہے، میرے رشتہ دار ہیں۔ فرمایا ان کا تم احترام کرو گے، ان کی تم عزت کرو گے تو فرمایا کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کرتا ہو وہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ فرمایا جو میرے آل کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث پاک میں کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، تین چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ حب نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی چیز جو تم نے اولاد کو سکھانی ہے فرمایا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اپنی اولاد کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فدائی بنا دو، محبت کرنے والا بنا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والا بنا۔ ہاں، یہ اس وقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو اس راستے پر چلائیں گے، ان کو اس چیز کے بارے میں بتائیں گے، علم ان کو سکھائیں گے، پھر ہی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کریں۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اور دوسری فرمایا وحب اہل بیتہ، دوسری چیز فرمایا اپنی اولاد کو میری اہل بیت کے ساتھ محبت سکھاؤ، وہ محبت کرنے والے بنے میری اہل بیت کے ساتھ، یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد حسن حسین کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے ساتھ، یعنی ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، ان کے ساتھ محبت پیار ہے۔ فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ اپنی اولاد، اور اہتمام کے ساتھ اس کو ان کو یعنی سکھاؤ، پڑھاؤ، خود بھی اس کو پڑھو، یہ نہیں کہ خود اس کو نہ پڑھو، خود بھی اس کو پڑھو، اس کے ساتھ محبت کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی، عالم برزخ قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ قبر کے اندر جب زہر سب انسان نے چلے جانا ہے، تو جب انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اگر اس نے دنیا میں اس قرآن پاک کے ساتھ محبت کی ہوگی، پیار کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اپنی اولاد کو سکھایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہی یعنی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ جس بدبخت نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، ملعون نے، اس نے پھر کل یہ حرکت کی ہے، پھر اس نے وہ سویڈش کے اندر ہی پھر اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، اس ملعون نے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک عراقی خبیث آدمی ہے جو سویڈش کے اندر یعنی وہ وہاں ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی وہ خبیث حکومت ہے جو ایسی چیزوں کی اجازت دے رہی ہے۔
اور ہمارے ملک بھی بس وہ ٹمپریری تھوڑا بہت احتجاج کر لیا، اپنے ملک کے اندر ہی اپنے لوگوں کو دکھا لیا، تو بس سمجھتے کہ ہم نے اپنا وہ فریضہ ادا کر لیا۔ اصل جس طرح وہ خبیث حکومتی سطح پر قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں، اس طرح اس کا بندوبست بھی حکومتی سطح پر ہونا چاہیے۔ 56 ممالک اسلامی ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عوام تو یہی احتجاج کر سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے۔ اب ہمارے ملک ہمارے بھی یہ بھی سب سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح معاملہ ہے، عملی طور پر بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اب سارے لوگ احتجاج کر کر کے تھک گئے ہیں کہ چلو اس کو خبیث کو، اس کے سفیر کو نکالو، اپنا واپس بلا لو، تاکہ کچھ نہ کچھ تو عملی طور پر مظاہرہ کیا جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان خبیثوں نے بھی سمجھ لیا کہ بس یہ مسلمان اتنا ہی تھوڑا بہت کریں گے پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے، بس جو مرضی کر لو۔ ایسے اس خبیث نے پھر دوبارہ حرکت کی ہے، اللہ اس کو واصل جہنم کرے، اللہ اس پر اپنا کو مجاہد مشرف فرما دے، تو مجاہد اس پر اللہ تعالیٰ اپنا بھیجے جو اس خبیث کو واصل جہنم کرے۔ پہلے بھی جتنے لعین ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو واصل جہنم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا چیز ہے، وہ ذات کے سامنے کیا چیز ہے، نہیں صرف وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو جنہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ہماری آزمائش ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے کے لیے سب کو تہس نہس فرما سکتا، سب کچھ ختم ہو سکتا، وہ ایک قدم بھی خبیث نہیں چل سکتا۔ تو بہرحال وہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، خود بھی قرآن پاک پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، ٹھیک ہے، اور اہتمام کے ساتھ، جیسے ہم اسکول کی تعلیم اپنے بچوں کو بڑے وہ ذمہ داری کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے پیسے خرچ کر کے، تو اس طرح اپنے بچوں کو قاری قرآن بھی بناؤ، ٹھیک ہے، تاکہ کل ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ مغفرت فرما دے، اللہ حیا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا آپ نے نگاہ نبوت سے کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، وہ جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے، جہنم کا گڑھا، تو آپ وہاں سے گزر گئے، کچھ عرصہ کے بعد پھر واپس آئے اسی قبرستان سے اور اسی قبر کے پاس سے گزرے، تو پھر نگاہ نبوت سے دیکھتے ہیں کہ وہ قبر یعنی باغ و بہار بنی ہوئی ہے، جنت کا ایک وہ باغ بنا ہوا ہے، ہوائیں ٹھنڈی، سب کچھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ تم نے جو پہلے دیکھا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، کہ یہ آدمی تھا اس قابل کہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر اس کو جلایا جائے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو ٹھیک دیکھ رہا ہے کہ یہ جب دنیا سے رخصت ہونے والا تھا مر رہا تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، پیدا ہو بڑا ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم دلوانی، دین کی۔ اور فرمایا کہ آج اس کی بیوی اس بچے کو استاد کے پاس لے کر گئی ہے اور استاد نے آج اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ تو جب اس بچے نے توتری زبان کے ساتھ میرا نام لیا نا، اس نے مجھے رحمان کہا، اس نے مجھے رحیم کہا، تو فرمایا میری رحمت کو حیا آ گئی کہ جس کا بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ کو سزا دوں۔ فرمایا ہم نے اس پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور اس کی مغفرت فرمایا۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ بچہ بسم اللہ پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تو امت محمدیہ کا بچہ جب قرآن پڑھے گا اور اپنے ماں باپ کو بخشے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندے کا استقبال جنت کے اندر ہو رہا ہو، استقبال جنت کے اندر، وہ بندہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے پتہ ہے میں نے تو اتنا کوئی اچھا عمل نہیں کیا دنیا میں کہ جس کی وجہ سے آج میرا استقبال کیا جاتا ہے، یا ربی انا لی ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا بندے یہ تیرے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے،
یہ تیرے کسی عمل کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ تیری نیک اولاد جو تیرے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہی ہے، یہ اس دعا کی برکت ہے کہ آج تیرا جنت کے اندر استقبال ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت انسان کی دنیا کے اندر وہ نیک اولاد کا چھوڑ جائے، نیک اولاد کا چھوڑ جائے، جو کم از کم بسم اللہ پڑھ کے اپنی ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکتا ہے، تو کم از کم اتنا تو اپنی اولاد کو کر چھوڑا۔ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود ہی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو میرے سونے محبوب نے فرمایا کہ 3 چیزوں پر عمل کرو، میری محبت انہیں سکھاؤ، اور میری اہل بیت کے ساتھ محبت سکھاؤ، اور قرآن کا اسے قاری بنا، اسے قرآن سکھاؤ۔ فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ، سیدھے راستے پر چلو گے۔ تو یہ میرے سونے محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب آپ نے یہ فرما لیا پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کل قیامت والے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، تم کیا کہو گے؟ میرے بارے تم سے سوال ہوگا، تم کیا کہو گے؟ قالو، پورے مجمع نے 1,25,000 کم از کم صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، قالو سب نے کہا نشہدو، ہم گواہی دیں گے، انک قد بلغت وردیت، کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، وردیت، اور محنت کو پورا کر دیا، امانت کو ادا کر دیا، ونصحت، اور خیر کے ساتھ ہماری بھلائی فرمائی، ہم پر نظر کرم فرمایا ہے، ہم یہ گواہی دیں گے۔ فقالا، بس آپ نے اس وقت عرض کیا، بِأَصْبَحِ الصَّبَابَةِ يَرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کھڑی کر میرے سونے محبوب، وَيَنْقَضُهَا إِلَى النَّاسِ، اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، لوگوں کی طرف، اور پھر عرض کیا، اللہم شہد، یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہم شہد، یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، ثلاث مرات، 3 دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، میں نے ان کی یعنی رہنمائی فرما دی۔ یہ میرے سونے محبوب کا یہ خطبہ، اور پھر آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جو تم میں سے حاضر ہے وہ میرا پیغام غائب تک پہنچا دے، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچا دو مجھ سے، اگر ایک آیت بھی تم جانتے ہو، ایک مسئلہ، ایک آیت بھی تم جانتے ہو، تو فرمایا اس کو پہنچا دو دوسروں تک، اور فرمایا جو حاضر ہیں وہ میرا پیغام غائب تک پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جس تک پہنچے وہ حاضر ہونے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والا، زیادہ یاد رکھنے والا، یعنی اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اپنے غلاموں پر ڈالا۔ فرمایا اب تم اس دین اسلام کے مبلغ ہو، اب دعوت و تبلیغ کا کام تم نے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کی تعریف نہیں فرمائی، اگر تعریف فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تعریف فرمائی، فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس،
اور تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے۔ فرمایا یہ تمہارا فریضہ ہے قیامت تک کے لیے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بعثت اس لیے فرمائی ہے، اور تم بہترین سارے نبیوں سے بہترین امت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف سنی نا کتنی ان کی شان ہے، تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر اجازت ہو تو سونے محبوب کا امتی نہ بن جاؤں، سونے محمد کا امتی نہ بن جاؤں، یعنی یہاں تک یہ خواہش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ فرمایا خیرم کنتم خیر امت، اور حضرت